پرانے لکھنؤ کے پرانے دور میں یہ طریقہ تھا کہ تقریباً ہر محلے میں اور بازاروں وغیرہ میں بھی تفریحی نشستیں ہوا کرتی تھیں۔ محلوں میں بھی عوام کی نشستیں ہر شام کو ہوتی تھیں، لیکن ایک ہی مذاق اور ایک ہی طرز کے لوگ جمع ہو کر گھنٹوں اپنے پیشوں یا اپنی مخصوص دلچسپیوں کی باتیں کرتے تھے۔ باتیں کرنے میں پاٹا نالہ کے افیونچی اور مکارم نگر کے زنخے اور ہجڑے اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ افینیوں کی باتیں دلچسپ ہوتی تھیں اور وہ لوگ بہت خوب کہانیاں بھی سناتے تھے۔ مکارم نگر میں فحشیات کا دور دورہ ہوتا تھا، لیکن عام طور پر ہم خافیہ الفاظ استعمال ہوتے تھے۔ ان کی گالیوں میں بھی ایک طرح کی ندرت ہوتی تھی۔ یہ لوگ تالیاں بجا بجا کر، ناچ گا کر اور باتیں بنا بنا کر اپنے گرد انبوہ کثیر جمع کر لیتے تھے۔ مجمع بھی چھوٹے لوگوں کا ہوتا تھا جو ہنسی اور مذاق میں کافی وقت گزار دیا کرتے تھے۔ عوام میں بہت سے لوگ نوٹنکی کے قدردان بھی تھے۔ مختلف محلوں میں مقرر زمانے میں وقت کے لحاظ سے نوٹنکی ہوتی تھی۔ نوٹنکی کرنے والوں کے گروہ ہوتے تھے، غالباً 2 یا 3 ٹکڑیاں شہر میں بھی تھیں اور اس میں بعض آدمی مشترک تھے۔ ایک خوبصورت اور خوشگلو لڑکا ہیروئن کا پارٹ کھیلتا تھا۔ جہاں تک سنا ہے ہر مقام پر ایک ہی حسن عشق کا افسانہ کھیلا جاتا تھا۔ کام کرنے والوں سے پسندیدگی یا ناپسندیدگی پر ناٹک کی کامیابی کا دار و مدار ہوتا تھا۔ رؤسا تو درکنار، شرفائے لکھنؤ بھی نوٹنکی کبھی نہیں دیکھتے تھے۔ اس کھیل تماشے کا پرانا طرز اب تک برقرار ہے، لیکن پرانی شائستگی اور لطافت زبان مفقود ہے۔ شہر لکھنؤ کی ان تفریحی اجتماعات کی سب سے بڑی نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ گو کہ یہاں عوام نیز مالی اعتبار سے پست درجے والوں کا مجمع ہوتا تھا، لیکن باہر کی دنیا کے لیے یہی لوگ ساری قدیم شائستہ تہذیب کے نمائندے تھے۔ وہ لوگ بہت پڑھے لکھے اور عالم فاضل نہیں تھے، لیکن ماحول کا یہ اثر تھا کہ جس کی زبان سے جو فقرہ نکلتا وہ گویا پھولوں کی ایک لڑی ہوتا تھا۔ جاہل شخص بھی اپنی زبان پر نظر رکھتا اور متانت و سنجیدگی سے گفتگو کرتا تھا۔ ان اجتماعات میں بالکل آزادہ طور پر نشستیں ہوتی تھیں، لیکن آداب و تہذیب کے لوازمات برقرار رکھے جاتے تھے۔ سودے والے سودے بیچتے رہتے اور داستان گو اپنا مشغلہ جاری رکھتے۔ کسی کا فعل دوسرے کے کاروبار میں تماشا بہت دل فریب اور پرکشش ہوتا تھا۔ جب ایک طرف گننے والے گنڈیریا اسے چھیلتے جاتے، دوسری طرف داستان گو ان کے ہمراہی افیون گولا کرتے تھے۔ اس آن و بان سے نہ کہیں گنڈیریا چھیلی گئی ہوں گی اور نہ اس اہتمام سے کسی دوسرے شہر میں کبھی بھی افیون گھولی گئی ہوگی جو ہمارے قدیم پاٹا نالہ اور نخاس کا ترہ امتیاز تھا۔ داستان گوئیوں کو بھی جو زیادہ تر افیونی تھے وہ کمال حاصل تھا جس کی نظیر غالباً دنیا بھر میں کہیں بھی نہیں مل سکتی۔ فی البدیہہ اور برجستہ قصے تصنیف کیے جاتے تھے جس میں حسن عشق کی داستانوں کے علاوہ ضرورت کے مطابق عیاری اور مکاری کے افسانے بھی تراش لیے جاتے تھے۔ داستانوں میں جا بجا اشعار کی بہتات ہوتی تھی جن سے ہر فرد لطف اندوز ہو جاتا تھا اور سبھی تلمیحات کو بھی ذہن نشین کر لیتے تھے، کیونکہ قدیم لکھنؤ میں آخری دور تک یہاں کے در و دیوار شعریت اور موزونیت سے سرشار تھے اور ہر شخص بقدر جسہ ادب نواز تھا۔ اسی موزونیت اور شعریت کی چھاپ اس جمگھٹوں پر بھی نظر آتی تھی جو دوسرے محلوں میں یہاں تک کہ مکارم نگر میں بھی لگے رہتے تھے۔ پرانے لکھنؤ کی یہ بہاریں 20ویں صدی کی شروع میں مائل بخزاں ہو گئی تھی اور تیسری دہائی یعنی 1930 شروع ہونے کے قریب ملیاں میٹ ہو گئی۔ ان اجتماعات میں مذہب اور ملت کی کوئی تفریق نہیں ہوتی تھی۔ ہر فرد ایک ہی رنگ میں ڈوبی ہوئی اور ایک ہی مزاج میں رنگی ہوئی نظر آتی تھی۔ یہ سب لکھنوی تھے، ان میں نہ کوئی ہندو تھا، نہ کوئی مسلمان تھا، نہ کوئی شیعہ تھا اور نہ کوئی سنی۔ اخوت و محبت، رواداری و پائیداری، شرافت و انسانیت ہر ایک کی خوبی تھی جن کو وہ جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے، اور خوبی کا یہ نتیجہ تھا کہ ان اجتماعات میں کبھی بھی 2 آدمیوں میں باہم کوئی لڑائی جھگڑا یا کوئی بھی مشغلہ پیدا نہیں ہوا۔ وہ لوگ فرشتہ نہیں تھے، آپس میں اختلافات بھی تھے،
اور شکررنجیاں بھی پیدا ہوتی تھیں، لیکن عوامی اجتماعات میں ایسے برسر پیکار لوگ ایک دوسرے سے کترا کے گزر جاتے تھے، اور کوئی ایسا موقع نہیں آنے دیتے تھے کہ ان کی باہمی کشمکش محفل کی گرمیوں کو ٹھنڈا کر دے۔ سماج میں بدقماش اور سرہنگ بھی تھے، لیکن ان کی جگہ معاشرے میں نہیں تھی۔ اس رکھ رکھاؤ اور شرافت و تہذیب کی بنیاد اس ترتیب پر قائم ہوئی تھی کہ عوام شرفائے لکھنؤ سے متاثر تھے، اور شرفا اپنے مقام پر رؤسا اور عمائدین کی تبلیغ کرتے تھے جو اخلاق و انسانیت کا مجسمہ تھے۔ ان کی دولت و ثروت نے ان کو اور جس طرح سے بگاڑا ہو، لیکن خصائل حمیدہ سے محروم نہیں کیا تھا۔ ان اجتماعات سے کہیں زیادہ پرانے لکھنؤ کے باشندوں کی متانت و سنجیدگی اور شرافت و تہذیب اور آہستہ خرامی خوش گفتاری ان موقع پر واضح ہوتی تھی جب خالص سیر و تماشے کے لیے میلوں میں تفریح کرنے جاتے تھے۔ ان میں سے بعض میلے ایسے بھی تھے جن میں رؤسا اور عمائدین بھی اپنی سواریوں پر آتے تھے اور بڑے ذوق و شوق سے تماشا کرتے تھے، اور شرفائے لکھنؤ کی موجودگی میں تو خواص اور عوام سبھی کے لیے مؤدب رہنا ضروری ہوتا تھا۔ ایسے میلوں کی تعداد بہرحال بہت کم تھی جن میں عمائدین شہری بھی شامل ہوتے تھے۔ بڑی تعداد ان میلوں کی تھی جو عوام کے لیے مخصوص تھے۔ میلے ہر شہر، ہر قریہ اور ہر دیہات میں ہوتے آئے ہیں اور اب بھی ہوتے ہیں، لیکن قدیم لکھنؤ کے میلوں کی ایسی شائستگی، صفائی اور دل فریبی کسی دوسری جگہ نہ دیکھی گئی اور نہ سنی گئی۔ لکھنؤ کے میلوں کی طرح واجد علی شاہ نے اپنے دور حکومت میں ڈالی تھی۔ قمری کیلنڈر کے بموجب بادشاہ کی ولادت ماہ ذیقعد کی 13ویں تاریخ کو ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی چھٹی کے موقع پر ان کی والدہ محترمہ نے ان کو جوگی بنایا تھا، اور ان کی سالگرہ برابر جوگیا لباس میں ہوتی تھی۔ بادشاہ نے میلہ سلطانی کی اسی تاریخ میں بنیاد رکھی تھی۔ کہنے کو وہ میلہ سلطانی تھا، لیکن اس کے تمام خواص و عوام کو شرکت کے لیے اذن عام تھا۔ البتہ ہر شخص کے لیے جوگیا لباس میں آنا ضروری تھا۔ وہ خود بھی وہی لباس زیب تن فرماتے تھے، اور تمام علماء، فقہا، عمراء اور رؤسا، شعراء اور ادیب نیز تمام شہری جوگیا لباس میں آتے اور میلے سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ اس مقام پر صرف اتنا ہی بیان کر دینا ضروری ہے کہ اس میلے کی بنیاد پڑنے کے بعد ہی خواص و عام کی دلچسپیوں نے سینکڑوں میلوں کی بنیادیں ڈال دی تھیں، اور بادشاہ کی نقل کرتے ہوئے وہی پرانی طرز ایک مدت تک برقرار رکھی گئی تھی۔ حالانکہ ضروریات نے بعد میں بڑے بڑے تغیرات پیدا کیے، لیکن پھر بھی 20ویں صدی کے شروع تک کم ہونے پر بھی میلوں کی بہتات تھی، اور بعض اب تک برقرار ہیں، کیونکہ یہ پرانے میلے اپنی مخصوص نوعیت کے مالک تھے۔ سستا اور بے فریقی کا دور ہونے کی وجہ سے ہر شخص کو سیر و تفریح کا ذوق و شوق پیدا ہونا فطری بات تھی۔ رؤسا اور شرفا کو تفریحات کے لیے موقع مل جایا کرتے تھے، لیکن عوام، بالخصوص غریب عوام، ایسے وسائل کے متلاشی رہتے تھے۔ اس کے علاوہ اس زمانے میں صرف ایک بڑا خرید و فروخت کا مرکز چوک تھا۔ محلے کی چھوٹی چھوٹی دکانوں میں روزمرہ کے خرچ کا غلہ یا دیگر اشیاء خوردنی دستیاب ہو جاتی تھی، لیکن دوسری ضروری اشیاء کی خریداری کے لیے زحمت ہوتی تھی۔ جب محلے میلے لگنے لگے تو لوگوں کو بڑی سہولیت ہونے لگی۔ ہر محلے میں ہر ماہ میلہ لگتا تھا، جہاں چھوٹے چھوٹے دکاندار زمین پر فرش بچھا کر اپنا سامان فروخت کرتے تھے۔ یہ سامان متفرق چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جن کے آئے دن ضرورت ہوتی تھی فروخت ہوتا تھا۔ بعض دکانیں نفائس کی بھی ہوتی تھیں، جا بجا چھوٹی چھوٹی دکانوں میں مٹھائیاں اور پکوانوں کی بھی لگی رہتی تھی، جہاں سے سیر و تفریح کرنے والے خریداری کر کے قرب جوار میں کسی مقام پر بیٹھ کر کھا لیا کرتے تھے۔ بچوں کے لیے پرانے طرز کے جھولوں وغیرہ کا بھی انتظام رہتا تھا۔ محلے کے لڑکے میلے کے منتظر رہتے اور عین دن ہمہ وقت میلے کے اختتام تک کھیل کود کیا کرتے تھے۔ محلے والے صاف ستھرے کپڑے پہن کر گھومنے نکلتے تھے۔ بعض لوگوں کے معطر لباس کی خوشبو سے راہیں بھی بچ جاتی تھیں۔ یہ میلے عموماً محلے والوں ہی کے لیے مخصوص رہتے تھے، لیکن بعض اتنی شہرت کے مالک ہو گئے تھے کہ دوسرے محلوں کے لوگ بھی آ جاتے تھے۔ آپس میں ملاقاتیں ہوتی تھیں اور بڑی چہل پہل رہتی تھی۔ میلوں میں شہرت، صفائی، طرح طرح کی خوبصورت چیزوں کی موجودگی
اور آرائش و زیبائش کی وجہ سے ہوتی تھی۔ اس زمانے میں بجلی کی روشنی نہیں تھی، لہٰذا لوگ قندیلیں، شمعیں اور بڑی نفاست سے، نزاکت سے روشن کرتے تھے، جن میں تنوع بہت دیدہ زیب ہوتا تھا۔ یہ میلے دوپہر تک اپنے شباب پر آ جاتے تھے اور رات کو ختم ہو جاتے تھے۔ اس زمانے میں رات بہت دیر میں نہیں آتی تھی، نماز عشاء کے تھوڑی دیر بعد رات کا شمار ہونے لگ جاتا تھا۔ شہر کے تمام میلوں کی تفصیلات تو درکنار، ان کی صحیح تعداد بھی بتانا بہت دشوار ہے۔ البتہ اتنا بیان کر دینا کافی ہوگا کہ بعض محلے مقرر اوقات میں اور بعض مخصوص موسموں میں ہوا کرتے تھے۔ بعض ایسے بھی تھے جن کے مقامات اور حالات کے تحت بدلتے رہنا بھی ضروری تھا۔ مثلاً شہر کا ایک بہت بڑا پربہار میلہ تھا جو آٹھوں کا میلہ کہلاتا تھا۔ یہ ہولی کے 8ویں روز تالاب گنگنی شکل میں لگا کرتا تھا، پھر یہ ایش باغ منتقل ہو گیا اور اس کی مرجیت میں کچھ کمی آ گئی۔ کچھ مدت کے بعد نخاس میں لگنے لگا تھا اور غالباً اب بھی کہیں نہ کہیں لگتا رہتا ہے۔ اسی میلے کی طرح محلہ نگریہ میں بھی ایک بہت بڑا میلہ لگتا تھا، جس میں خواص و عام بڑے شوق سے شریک ہوتے تھے۔